जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में जहां हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे यूथ का जिक्र आता है तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, जो 64% है। और जब हमारा मुल्क जो है इतनी आबादी रखता है नौजवानों की, तो उसके बारे में कहा जाता है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है इन नौजवानों का जो फ्यूचर है कि वाकई इनके लिए चैलेंजेस को तैयार कर रहा है, या फिर एक तरफ हम कहते हैं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं आज भी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको ही रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। असातिज़ा की कहते हैं कि नाकिस तरबियत है, जदीद तदरीसी जो तरीके हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करने की बात होती है लेकिन नहीं किया जाता है। और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर से टीचर्स ट्रेनिंग होती है या कैरियर की जो आपकी काउंसलिंग होती है उसको नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को उस तरह से वो तालीमी मेयार या तालीमी निज़ाम नहीं फराहम होता जिसका वो हक रखते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है ख़ास तौर से हमारे तालीमी इदारों में, जहाँ पे ना सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग का फुकदान है बल्कि जो अब जदीद टेक्नोलॉजी वाली तालीम, जहाँ कहते हैं कि ऑनलाइन इस वक्त तालीम की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर जिसमें ये कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जाएगा, तो किस तरह ये मुमकिन है, इस पे सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए। इतनी सारी मैंने बातें कर दी और आप यकीनन सुन रहे होंगे, तो जिसमें आपसे सबसे पहला मैं यही सवाल करूँगी, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो हमारा तालीमी सिस्टम है, इस सिस्टम को इस तरह ही होना चाहिए या इससे अपग्रेड ही किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है, क्योंकि आपने जो इंट्रो दिया बड़ा ज़बरदस्त दिया। जब हम नौजवानों की बात करते हैं, जब हम अपने अगली नस्ल की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे नौजवान या हमारी जितनी भी जनरेशन जी है या अल्फ़ा जनरेशन जो 8 क्लास तक पहुँच चुकी है जी। वो तमाम ज़हीन तालिब इल्म है। ज़हानत में कमी नहीं है कि हमारे बच्चे ज़हीन नहीं हैं। कमी अगर है तो हमारे सिस्टम के अंदर यकसानियत नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं करते हम, और अमली तौर पे वो नहीं करते। तालीम सिर्फ ये नहीं होता कि निसाब पढ़ लेना, यानी कि रटा लगा लो, ठीक है, पेपर दे दो, नंबर ले लो और बाद में भूल जाओ, सर्टिफिकेट ले लो, अगली क्लास में तरक्की पा लो। ये निज़ाम नहीं है। जब तक उसके स्किल्स की तरफ उसको अमली तौर पे नहीं किया जाएगा, लैब में नहीं किया जाएगा, हमारा स्टूडेंट क्यों इंडस्ट्रीज़ के साथ मैच नहीं करता, फॉर्मल एजुकेशन जो है हमारी है ही ऐसी, तो हम एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से इस सिस्टम को पूरा करना है। ठीक है। और फिर जो तीसरी चीज़ है जो हम नहीं करते, जो तालीम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो जो है जिसको हम तालीम कहते हैं रट के, ठीक है, जो सदियों से चला ही आ रहा है, हमने यही सिस्टम किताबों में भरी हुई है और उसको हम पढ़ा के नॉलेज की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, मगर उसको स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, अमली तौर पर नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, दूसरे हिस्से में दाखिल नहीं होते। फिर जो तीसरी चीज़ है बाकिरदार बनाना, उसकी करेक्टर बिल्डिंग करना तालिब इल्म की, ताकि एक सिविलाइज सिटीज़न बन सके, ये एलिमेंट भी तालीम का ही हिस्सा है। तालीम और तरबियत इसीलिए नहीं कहते, उसकी वजह ये है इस वक्त स्किल्स का दौर है, अमली तौर पे करके दिखाने का दौर है, और हमारे तालिब इल्म नौनिहाल बड़े अच्छे हैं। कई सिस्टम यहाँ मिक्स है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मैट्रिक सिस्टम है, कैमरे सिस्टम है और बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं। अब इसमें जो प्राइवेट इदारों का किरदार है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। उसकी रियलाइजेशन आपको ऐसे होगी कि अब देख लीजिए कि पंजाब में या सिंध में प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं इदारे, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स एक तरह से प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं 2-4 स्कूल्स को वहाँ जाके खिदमत करूँ, मैं चाहता हूँ तो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, बल्कि उसको वो ओनरशिप का दर्जा दे रहे हैं। दैट मीन्स कि बिल्डिंग दे रहे हैं आपको और कहते हैं कि जी आप इसको चलाइए, और उनको ये उम्मीद है कि प्राइवेट इदारा जो है, प्राइवेट जो मुनज़्ज़म जो उसको निज़ाम चलाएगा वो क्वालिटी डिलीवर करेगा। अख्तर साहब, अभी मुझे आपसे बात ये बाद में करनी थी, स्मार्ट जो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, मगर मुझे उससे पहले आपसे ये पूछना है कि हम जब प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, वेस्ट से वो लेकर आते हैं। वेस्ट में तो हमने ये देखा है कि अगर बच्चा एक दिन की छुट्टी करता है तो उसके वालिदैन से पूछा जाता है, फिर उनको बाकायदा फ़ाइन होता है। यहाँ पे तो स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, सबसे पहले तरजीह दी जाती है कि बच्चा स्कूल जाए, क्योंकि वहीं से वो सब कुछ सीखता है, सारी स्किल हो या आप उससे कुछ भी लर्न करना हो।
تو یہاں یہ اس طرح کا اب جو کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی انرجی کرائسس ہیں تو شاید اس کی وجہ سے، تو یہاں پہ پہلا فوکس تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن اس طرح نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ بچے اسکول زیادہ سے زیادہ جائیں. جی دیکھیں اصل میں کسی بھی ماڈل کو کاپی کر لینا، اسی کے ایک کسی فیکٹر کو لے لینا ہی کافی نہیں ہوتا. اس پورے سائیکل کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. وہاں دیکھیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے، وہاں بچے کے لیے گھر پہ دودھ بھی پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے تعلیم فری ہوتی ہے اکثر تعلیمی اداروں کے اندر ارلی ایئر ایجوکیشن میں یا سیکنڈری لیول تک. پھر اس کے بعد وہ بچے کو پبلک ٹرانسپورٹ ایک خاص کلر کی بس پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتی ہے، اور ایک ہی جگہ اس میں فیول پرائزز ختم ہو جاتی ہیں، نہیں خرچہ ہوتا. پھر وہ ڈسٹرکٹ سسٹم مینج ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹیریٹری کے اندر کے رہنے والے وہ اسی اندر جائیں گے. یہاں پر کراچی کے ایک کونے سے بچہ جو ہے کراچی کے دوسرے کونے میں پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جاتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، تو فیول تو زیادہ خرچ ہوگا. تو پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پھر وہ بس پہنچاتی ہے، پھر وہاں پر سارا کچھ ہوتا ہے، ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. ہم اگر کاپی کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں پیپر لیس ایجوکیشن ہو جائے، اب پرائیویٹ سیکٹر ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر تو اپنا لوہا منوا چکا ہے. اسٹیمپ ایجوکیشن ہے، وہ کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دے رہا ہے، مگر انہی پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر جو ہے نا آپ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ جی یہ کر دیا جائے گا. سب سے پہلے دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہٹلر نے بھی یہ کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں کہ تعلیمی ادارے چلنے چاہیے. آپ کسی زمین کے اندر گڑھا کھود کے بیٹھ کے پڑھائیں، استاد کو بچا کے رکھیں. اگر استاد بچے رہیں گے تو ہمارے نوجوان دوبارہ تعلیم یافتہ ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. اسی طرح سے ویتنام کی جنگ اتنی لمبی چلی، وہاں پر آپ کو پتہ ہے خندقوں میں بیٹھ کے بچوں نے پڑھا تھا. تو یہاں پر آپ سب سے پہلا جو چلتی ہے پابندی، وہ تعلیمی ادارے بند کر دو. تو ابھی آپ کیا پھر مشورہ دیں گے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہماری گزارش ہے. ہم تو دیکھیں ارباب اختیار سے، حکمرانوں سے گزارش کریں گے نا. اگر اب دیکھیں شعور اتنا آ چکا ہے کہ والدین جب آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے خود اپنی جیب سے پیسے دے کر ایک پرائیویٹ ادارے اپنی مدد، آپ یعنی کہ ایک طرف ادارہ ایک طرف وہ کنٹریبیوٹ کر کے اس کو پڑھاتے ہیں. اس میں کئی ایجوکیشن سوسائٹیز ہیں، ٹرسٹ کے اسکولز ہیں اور بہت سے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو بھی کہیں بند کر دیں. اب آپ مثال لیں کہ اگر پچھلے سال بورڈ کی کتابیں شارٹ تھی تو آپ نے سارے اسکول بند کر دیے کہ جی نہیں کھلے نہیں، ابھی کتابیں دستیاب نہیں ہیں، بہانہ کوئی اور بنا دیا موسم کا. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو مت چلائیں. ابھی آپ دیکھیں، اگر آپ گاؤں کے اسکول ہیں، چھوٹے شہروں کے اسکول ہیں، وہاں کتنا پیٹرول لگتا ہوگا، کتنا آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہوگی. آپ تعلیم کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو خدا رہا یہ مت کیجئے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آن لائن دی دوسری قوموں کی، دوسرے ملکوں کی، تو ان کو دیکھ کے آپ کووڈ میں آپ آن لائن نہیں پڑھا سکے. کووڈ میں آپ نے کیا دیا؟ کیا انٹرنیٹ فری دیا؟ کیا بجلی دی وہاں پرووائڈ کی؟ کیا وہ جو ڈیوائسز ہارڈ ویئر بہت سارے ایشوز آئے، بہت سارے ایشوز تھے. اختر صاحب، جہاں بچوں کی تعلیم کی بات ہوتی ہے، نوجوانوں کو اچھا تعلیمی نظام دینے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارے یہاں ٹیچرز ٹریننگ کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کی تربیت کا مسئلہ سامنے آتا ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ آپ ہم سب کو بتائیے. بارہا میں کہتا ہوں، میں اپنے پروگرام میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ آپ کی جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی گریجویشن کرنا چاہتا ہے اس کی فیس کے اندر یا تو اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر 50% کر دیا جائے. کیونکہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو مدر آف ادر پروفیشن ہے. ابھی یقین کیجئے گا کووڈ کے بعد اتنا ڈس لائک کرنے لگ گئے ٹیچر. اگر ابھی آپ سمارٹ ڈاؤن کریں گے تو کیا نہ صرف تعلیم پہ اثر ہوگا، ان ٹیچر جو تھوڑی بہت انہوں نے ٹرینڈ کی ہیں وہ بھی گھر بیٹھ جائیں گی، بولیں گے چھوڑو بھائی آئے دن اسکول بند کر دیتے ہیں، پھر اسکول والے سیلری کہاں سے دیں گے؟ پھر ہم ایسا ہے کہ بہتر ہے کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کر لیتے. تو ہمیں ٹرین ٹیچر چاہیے. لیکن وہ ٹرین ہوں گے کیسے؟ اصل چیز تو ہے کہ ٹریننگ سسٹم بنایا جائے. بہت آسان ہے. میں کہتا ہوں اگر میں نے ورچوئل یونیورسٹی کی کئی بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹی میں جو بھی بی ایس یا چلو اے ڈی 2 سال کا پروگرام ہے، اے ڈی اگر ان ایجوکیشن کرنا چاہتا ہے اس کو آپ فیس ویو کر دیں. اختر ایسے پرائیویٹ اسکولز بناتے ہیں، بچوں کے لیے نظام لے کے آتے ہیں، وہاں ٹیچرز ٹریننگ سسٹم بھی تو ہونا چاہیے نا کہ پرائیویٹ اسکول جب ٹیچرز کو رکھیں تو وہ ٹریننگ سسٹم بھی اپنا بنائیں اور ٹریننگ دیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر شارٹ کورسز ان ہاؤس ٹریننگز کرتا ہے. تو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں یا جی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، اپنی ریسورسز کو کر کے کرتے ہیں. مگر اگر کوئی بڑے پروگرام ہوتے ہیں، میں آج آپ کو آفر کرتا ہوں اگر کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کوئی رہنے والا ہے،
میں ان کو بیسک سیلری بھی دوں گا, میں ان کو ایک یونیورسٹی سے جو ہے 2 ایئر کا ڈگری پروگرام فری کراؤں گا, اسپانسر کروں گا, میں فیس اپنی پاکٹ سے دوں گا, اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے اس پر سپورٹ کرے گی, اور پلس اس کے بعد سیلریز بھی دیں گے, ایکسپیرینس بھی ہوگا. میں ویلکم کرتا ہوں. اگر کوئی بھی انٹرمیڈیٹ منیمم ایجوکیشن ضروری ہے تب گریجویشن میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے, ہم سپورٹ کریں گے, ہم اسکالرشپ دیں گے, ہم چاہتے ہیں ہم ٹرین کریں. بٹ ایشو از دس کہ آپ ڈیموٹیویٹ مت کریں, خدا را آپ جو ہے موقع دیجیے. بہت اچھی بات کہی ہے. آپ تو چلیں پرائیویٹ اسکولز کو دیکھ رہے ہیں, اور تمام اسکول جو ہیں اس وقت آپ بتا بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, شارٹ کورسز بھی کر رہے ہیں, لیکن جو آپ دور دراز علاقوں کے ہیں, چھوٹے علاقوں کے اسکولز ہیں جہاں پہ میٹرک پاس تک جو لوگ ہیں انہیں ٹیچر رکھا ہوا ہے, ان کے لیے آپ کیا کچھ دیکھیے, میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں, تیسری مرتبہ میں نام لے رہا ہوں ورچوئل یونیورسٹی کا, کہ ایک گاؤں میں بچہ پڑھ سکتا ہے ورچوئل یونیورسٹی سے, ٹیکنالوجی سے وہ پڑھاتے ہیں, اسکول میں جاب کر لے اور ساتھ میں گورنمنٹ اس کو افورڈ کرے اور 2 ایئر کا پروگرام کرے, وہ ٹرین ٹیچر بن جائے گا, اس کے بعد لائسنسنگ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, بی ایڈ کرا دیں. کیوں نہیں اتنے اربوں روپے ایجوکیشن پہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے, کیوں نہیں فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومتیں اس بات پہ خرچہ کرتی. آپ دیکھیے گا, آپ ود ان اے ایئر آپ کو ٹرین ٹیچرز کافی سارے ملیں گے, 2 سال میں آپ کو لاکھوں ٹیچر جو ہے ٹرینڈ ملیں گے. ایگری, آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں, لیکن مجھے ایک چیز آپ سے اور بھی پوچھنی ہے. دیکھیں اس وقت جو جس طرح کا تعلیمی نظام چل رہا ہے اور جو ابھی ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیچرز ٹریننگ ہوئی ہے یا یہ سارے میتھڈ ہیں ان کو وہ سب چیزیں جانتے ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ ہیں, وہ اس طرح سے تعلیم دے سکتے ہیں بچوں کو؟ جی بالکل بالکل دے سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بتا رہا ہوں, ہمارے کئی اسکولز اس وقت روبوٹک ایجوکیشن ہے, اسکلز کی ساری چیزیں ابھی جو کم آمدنی والے علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کے اسکولز ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ بچوں کو اسکلفل بنا رہے ہیں, ہم ان کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو ان کو عملی طور پہ کام آئے, مگر اس میں سپورٹ نہیں ہے تو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. ہمارے اوپر تلوار ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے, ٹیکسز کی مد میں لٹکتی رہتی. کئی قسم کے ہم ٹیکسز دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, اس سے ہمیں معاف کیا جائے. بھائی کم از کم کچھ تو ہمیں کریں کہ ہم اپنی پاکٹ سے خرچ کی بات کر لی, ہم نے ٹیچرز کی بات کر لی, ہم نے اسٹوڈنٹس کی بات کر لی. ذرا اسٹوڈنٹس کے والدین کی میں آپ سے بات کروں گی. والدین جو ہیں جب یہ تمام سسٹمز چل رہے ہیں, اس طرح کی تعلیمی نظام ہو رہا ہے, پھر آن لائن بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں, پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں یہ تمام سسٹم کو آپ کو جب چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا مشکلات ہیں؟ میں مختصراً عرض کروں گا. پاسٹ ایکسپیرینس ہم نے کووڈ کا کیا تھا, پیرنٹس بڑے پریشان ہوئے تھے. ابھی بھی حوصلہ رکھیے, ہمت مت ہاریے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اسکول ریگولر بھیجیے. اگر اسکول فار ایگزامپل 4 days کر دیتی ہے گورنمنٹ, تو ہمیں گورنمنٹ کا کہنا ماننا پڑے گا. تو ہم گھر پہ بھی اور پھر اسکول میں جو فیس ٹو فیس کلاسز ہوں گی اس میں بچوں کو بھیجیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پیرنٹس بیچارے کیا کریں جن کی انکم کم ہے. اب وہ اگر آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن بزنس کو لاک کر دیا, کسی اور چیز کو لاک کر دیا, تو امپلائمنٹ کا ایشو ہوگا, بزنس کم ہوگا, تو پھر وہاں پر ان کہاں سے فیسیں ادا کریں گے؟ پھر کسی کا دل چاہے گا کہ اگر 2 دن یا 3 دن کا آپ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جی 3 دن اسکول کھلے گا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بزنس کو کریں نا, ڈے لائٹ میں دکانیں کھلنی چاہیے, شام کو لائٹ بند ہو جائے, بجلی کا یوز ہو, شاپ بند کر دینی چاہیے. پوری دنیا میں ڈے لائٹ میں بزنس ہوتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں 12 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کے 12 بجے تو کھلی رہتی ہیں. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے تو آپ اس طرح کے کام کیجئے. تعلیم کو آخر میں رکھیے, تعلیم کو پہلے بند کرنے کا کہاں سے آئیڈیا آ جاتا ہے آپ کو؟ یہ آپ رحم کیجئے. والدین اپنی جیب سے کیسے خرچ کر رہے ہیں, بیچارے بڑی مشکل سے فیسیں ادا کر پاتے ہیں. آپ سے تو امید ہار کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ آرٹیکل 25A کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. ہر پاکستانی بچے کا آپ پر حق ہے کہ آپ 16 سال تک کی عمر تک ان کو کم از کم 10th اسٹینڈرڈ تک پڑھائیں, تعلیم دیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم یہ نہ کریں کہ اسکول جو ہے اس طرح ہر وقت جو ہے بند کرنے کی بات کریں, کیونکہ تعلیمی نظام جو اس طرح مکمل, خاص طور سے نصاب جو ہے آپ کا مکمل نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا اختر صاحب, ہمارے پروگرام میں آپ آئے, اور آپ کو یہی کہوں گی یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.